السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، انجینئر مرزا جو پہلے ہی مشکوک الاسلام ہے، لیکن کچھ لوگ اسے احادیث اور اس کے ریفرنسز کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ شخص صحیح کہتا ہے، لیکن اس کلپ میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے۔ اچھا سر، ایک طرف غامدی صاحب اور اس کے بعد ڈاکٹر مولانا اسحاق مدنی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا ایک بلنڈر ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے اس کو کنڈیم بھی کیا، میں نے ویڈیو بھی دیکھی، یہ دونوں چیزیں، لیکن پھر بھی آپ ان دونوں کو سراہتے ہیں، ان کو اپنا استاد گردانتے ہیں۔ تو سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ جن علماء کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی غلطیوں کی نشاندہی کے بعد ان کی جو اچھی بات ہے اس کی ستائش کر دی جائے؟ آپ کو اچھی بات بتائیں ان کی۔ دوستو، علماء اسلام اچھے ہیں یا برے ہیں، انہیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر ایسا شخص جو خود مشکوک الاسلام ہے اور اہل السنت کا جھوٹا نمائندہ بن کر بیٹھا ہے۔ ایسے لوگ اگر سرٹیفکیٹ دے بھی دیں، توثیق کر بھی دیں، تو ان کی توثیق کی علماء اسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں کرتا ہوں، میں آپ کو نام پیش کرتا ہوں، آپ ذرا ان کی اچھی بات بتائیں۔ سر جو اچھی بات ہے اس کی ستائش کر، یعنی جو بات اچھی ہے اس کو اچھا کہہ دیا سرکار جائے، اچھی جو بات بری ہے بتائیں اس نا، کو برا کہہ دیا جائے۔ میرے بھائی اچھی بات بتائیں نا کوئی۔ غامدی صاحب کی میں اچھی باتیں بتا دیتا ہوں۔ غامدی صاحب چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ کو کفر سمجھتے ہیں۔ ٹھیک، غامدی صاحب کے علاوہ کون سا عالم دین ہے جو اس کو کفر سمجھتا ہے؟ میں اس کی تعریف کر دیتا ہوں، بتائیں ذرا۔ غامدی صاحب کی میں اچھی باتیں بتا دیتا ہوں۔ غامدی صاحب چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ کو کفر سمجھتے ہیں۔ ٹھیک، غامدی صاحب کے علاوہ کون سا عالم دین ہے جو اس کو کفر سمجھتا ہے؟ میں اس کی تعریف کر دیتا ہوں، بتائیں ذرا۔ ان کو پہلے ذرا جس نے پھدو بنایا تھا پھدو بنا کے رکھو۔ بابوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کے بابے جنہوں نے الامداد رسالے میں اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا۔ اس نے جواب میں شریف تھانوی نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی، واقعے میں خواب پلس بیداری، واقعے میں کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو، یعنی میں تمہارا پیر، بیعون ہی تعالی، یعنی اللہ کی مدد سے متبع سنت ہے، یعنی تیرا پیر سنت پہ ہے، اس لیے تو نے پیر کے نام کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم اس بیچارے کو تو کہہ کچھ نہیں رہے، ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں۔ یہ بتایا ہے کہ اس کو تم یہ خیال نہ کرو کہ میں رسول اللہ ہو گیا ہوں، نہیں، اس سے تمہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تمہارے باطن سے کہ جس شیخ کے ساتھ تم متعلق ہو وہ متبع سنت ہے، یعنی خدا کے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے۔ یہ بات ہے، بڑی حکیمانہ بات ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ میں اس سارے تصور سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن یہ اختلاف کو بیان کرنے کا موقع نہیں، سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جب آپ کسی چیز پہ تنقید کریں تو پہلے اس کو بالکل صحیح جگہ پر رکھ کر بتائیں وہ چیز کہاں کی۔ جب کوئی آدمی نہ اس بات سے واقف ہے، نہ یہ جانتا ہے کہ یہ صوفیانہ تعبیر کس طرح کام کرتی ہے، نہ اسے معلوم ہے کہ اس میں تصور شیخ کا مقام کیا ہے، نہ وہ دین کے ساتھ اس تعبیر میں اس کے تعلق کو سمجھتا ہے، تو وہ اس چیز کو استخفاف کا نشانہ بنا لے گا، اس کو گستاخی قرار دے دے گا، یہ خیال کرے گا کہ مولانا تو رسول اللہ بن گئے ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس میں تعبیر کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، تو انہوں نے تعبیر کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ہم اس بیچارے کو تو کہہ کچھ نہیں رہے، ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کا اس لب و لہجے میں ذکر کرنا یہ میرے نزدیک علم کے آداب سے ناواقفیت کا نتیجہ ہوتا ہے، اور کرتے ہیں بہت سے لوگ اس طرح سے یہ بات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو پہلے، یعنی آپ نے غلطی پر متنبع کرنا ہے نا، تو لوگوں کو آپ 3 مراحل سے گزاریے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جس شخصیت کی بات پر میں نقد کرنے لگا ہوں اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی خدمات کیا ہیں، اور یہ مرتبہ مقام کوئی صوفیانہ بات نہیں ہے، یہ اس کی کتابوں سے، اس کی تصنیفات سے، اس کی زندگی سے، اس کے علوم سے واضح ہے۔ یعنی جو آدمی ان علوم کی روایت سے واقف ہے وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ان کے بارے میں استخفاف کا کوئی جملہ بھی کہے۔ طاہر اشرفی صاحب کی بات ہوئی ہے تو اشرف علی رسول اللہ کی بھی بات ہوگی۔ ہاں جی، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی کی بھی بات ہوگی، جن کی نسبت سے آپ کے ابا جی نے آپ کا نام رکھا ہوا ہے۔ اس آپ کے ابا جی کے روحانی ابا جی نے کون سے کلمے کو انڈورس کیا ہے، پھر تو یہ بھی بات ہوگی۔ ایک بڑے عالم کے بارے میں گفتگو جس کی بڑی خدمات ہے اور جس نے مسلمانوں کو دین بتایا ہے، جس نے ان کی اصلاح کی کوشش کی ہے، جو بھی اس کا نقطہ نظر تھا، یعنی مولانا اشرف علی تھانوی کے نقطہ نظر میں 10 باتوں پر مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پہلے مجھے یہ بتانا چاہیے اپنے مخاطبین کو کہ یہ اس عظمت کا آدمی ہے جس کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، تاکہ وہ اپنی روایت کی عظمتوں سے واقف بھی رہیں اور انہیں معلوم بھی ہو کہ یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ ہر آنے والا جب چاہے آ کے استہزاء اور استخفاف کا نشانہ بنا لے۔ پھر مجھے یہ بتانا چاہیے لوگوں کو، یہ دوسرا مرحلہ ہے، یعنی پہلا مرحلہ جب مکمل ہو جائے تو پھر مجھے بتانا چاہیے کہ دیکھیے جس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جس شخصیت کے بارے میں،
اس کا اپنا تصور کیا ہے چیزوں کو دیکھنے کا, یعنی اس کا اپنا فریم ورک کیا ہے, وہ کہاں سے چیزوں کو دیکھتا ہے. اگر کسی فن سے متعلق ہے وہ جملہ تو اس پورے فن کا پس منظر مجھے بتانا چاہیے, اور اگر وہ دین کی کسی سے متعلق ہے, اصلاح و ارشاد سے متعلق ہے, تو اس میں اس کو پورا پس منظر بتانا چاہیے. بابے تے شاہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں, کدی توس لاندے ہو سانو بابیاں دی. پھر عرض کر دوں کہ مولانا شفیع تھانوی کا نام لیتے وقت ہمارا سر جھکنا چاہیے ادب کے ساتھ. آپ کے بابے جنہوں نے الامداد رسالے میں اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا. جب کوئی آدمی نہ اس بات سے واقف ہے, نہ یہ جانتا ہے کہ یہ صوفیانہ تعبیر کس طرح کام کرتی ہے, نہ اسے معلوم ہے کہ اس میں تصور شیخ کا مقام کیا ہے, نہ وہ دین کے ساتھ اس تعبیر میں اس کے تعلق کو سمجھتا ہے, تو وہ اس چیز کو استخفاف کا نشانہ بنا لے گا, اس کو گستاخی قرار دے دے گا, یہ خیال کرے گا کہ مولانا تو رسول اللہ بن گئے ہیں. ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. غامدی صاحب کی میں اچھی باتیں بتا دیتا ہوں. غامدی صاحب چشتی رسول اللہ, اشرف رسول اللہ کو کفر سمجھتے ہیں. ٹھیک. غامدی صاحب کے علاوہ کون سا عالم دین ہے جو اس کو کفر سمجھتا ہے؟ میں اس کی تعریف کر دیتا ہوں, بتائیں ذرا. ان کو پہلے ذرا جس نے پھدو بنایا تھا پھدو بنا کے رکھو. انجینئر